وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو ٹونا ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے، نفس کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفخ، نفخ قریب ہے، یہ نفس سا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے، ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے، نفس تنفس، سانس لینا، سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، لیکن نفخ کے معنی پھونک مارنا۔ نفخ اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو۔ نفس وہ ہے جو زور کے ساتھ پھونکا جائے، پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو۔ تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا، یہ نفس جو ہے نفخ اور تفل کے مابین کی شے ہے۔ جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے نفس، پھونکے مارنا شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں، مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ نفاسات فی العقد، یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہ وہ جدید معتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، جس کے امام اول اس بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیحدہ نہیں مانا، جن بھی انسان ہی ہے، زیادہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا ہے، استعارتاً کہہ دیا گیا، آگ سے بنائے گئے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ جو انسان مشتعل مزاج ہو، کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا۔ بہرحال انہی کا ایک ذہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں، مثلا قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیریں، اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا تو شہرہ بھی بہت ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری، اس شخص نے چونکہ تفسیر رازی سے، امام رازی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرح کی ہے، لغوی شرح، وہ سب کی سب نقل کر دی ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم کا خزانہ ہے، بہت بڑی کوئی شے ہے یہ، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا۔ پھر علامہ مشرقی، ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنلزم، اسی طریقے سے پرویز صاحب، ان کا فکر، اور کچھ درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہیں۔ مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے، اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اصل بات ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے کافی مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ علمی بحث کا تقاضا یہ تھا کہ ان احادیث پر نقد کریں، جرح کریں، لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالاً کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے گا ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا، لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اس میں، اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں۔ مولانا فراہی، جن کی عظمت کا میں بہت قائل ہوں، قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے، جس طرح مائکروسکوپ لگا کر
وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہیں، اور جو بھی ہم تک پہنچی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف، ان کا ذوق و شوق، ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے۔ لیکن سر سید کا قرب رہا، علی گڑھ میں رہے، اور ظاہر بات ہے سر سید کی شخصیت جو ہے وہ بہت مؤثر شخصیت تھی۔ ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبد الحکیم صاحب ہوتے تھے، یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے اس پر اس ایک شخص کی بڑی چھاپ ہے، اور فکری اعتبار سے بہت بلند تھا۔ لیکن وہی نیشنلزم، وہی جو اقلیت ہے اس دور کی، جو علماء بھی وہاں گئے ہیں، حالانکہ سکہ بند علماء تھے، ثقہ علماء تھے، لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ مولانا فراہی رہے علی گڑھ میں، استاذ بھی رہے، طالب علم بھی رہے، پھر یہ کہ سر سید ہی کے کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا، مترجم کی حیثیت سے انگریز وائس رائے کے ساتھ گئے۔ تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبقے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے۔ ہر کلمہ، کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہیں، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے، اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ جب مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں، وہ اژدہا بن جاتا تھا، حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا، چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی، اور وہ بھی نظر آئیں، سب کو نظر آئیں کہ جیسے سانپ ہے چل رہے ہیں، جیسے سب کو نظر آئیں حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئیں۔ جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں، نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ۔ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، الق ما فی یدک الق عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا، اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے ہے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے۔ دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا، بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی۔ لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ یہ تو سٹیفن ہاکنگ سے پوچھئے کہ فزکس کی اس وقت کیا لمٹ ہے جس سے آگے فزکس نہیں جا سکتی، یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھئے کہ کیا ہماری لیمیٹیشنز ہیں۔ بہت بڑا معالج آج آپ کو بتائے گا کہ فلاں بیماری کے ضمن میں یہ ہماری لیمیٹیشن، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ فرض کیجئے ایک دم کوئی اس سے 1000 گنا آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے معجزہ کہا جائے گا، یہ معجزہ ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ یہ انسانی علم اور سائنس کی ترقی کا معاملہ نہیں ہے۔ انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی جو ہے وہ تو قدم بقدم آگے بڑھتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، اس طریقے سے چھلانگیں تو نہیں لگایا کرتے۔
بہرحال جب حضرت موسیٰ پر بھی وہی تاثر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے۔ باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا، صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں۔ کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں، نہیں۔ البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات، خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے۔ باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے۔ زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے، زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق۔ غلام جیلانی برق مرحوم تھے، پہلے تو وہ پرویزی ٹائپ تھے، پھر مولانا زید الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی تو فیض اللہ نے ان کو توبہ کی، توفیق بخشی، تو بہت بڑے ادیب تھے، قلم کے بادشاہ تھے۔ تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے، یہ میرے قابو میں آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ پہلے 40 دن اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے، پھر میرا جادو اثر کرے گا۔ تو نفس میں وہ کیا ہے، بیس العبد عبد ہون یضلہ، وہ ہے سب سے بڑا غلام، گندا غلام جس کو خواہش کھینچ رہی ہو۔ وہ کرتا رہا، 40 دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا، اس نے عمل کیا، اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو نہ خدا ہے ملا نہ وصال صنم، میرے تو دو میں گلنا گئی ہیں، تو میرے نال کی کیتا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر بیٹھ جا، سوچ 40 دن میں کوئی نیک کام کیا؟ کہنے لگا کوئی نہیں کیا۔ کہ میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں بیٹھ سوچ کوئی 40 دن میں نیک کام کیا؟ وہ سوچتے 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 کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں، جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوکر نہ لگی۔ تو جادوگر کی ہائے نکلی کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا۔ کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے، تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس لیے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں، لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں؟ بولو، واجب اور سنت برابر ہیں؟ سنت اور سنت غیر موقدہ برابر ہیں؟ نفل اور سنت برابر ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ ہے۔ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا، کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا، یہ سارے میں سلام کرتا ہوں، واللہ میں میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، یہ کل علی خیر، کل علی خیر۔ تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ، تبلیغ میں لگاؤ۔ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے، اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹ جائے گی۔ اور
آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں، شاید 2-4 دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنا کے بیٹھ جاؤ، اس کا بھی ڈر ہے۔ اور آج کل جو خلافت بٹ رہی ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں، لیکن آج جو خلافت بٹ رہی ہے، آنسوؤں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ۔ مجھے پتہ ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانہ درخت نہیں بنتا، چاہے مالی سارا زور لگا دے۔ مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آہا کیا ہے، میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا، اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا، اور پنجابی میں میاں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا۔ یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ میری تو تمنا ہے، ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانہ درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھلدار ہو کے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تمنا میری ضرور، تم تو ہوئی تھوڑے سے کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ سب سے پہلے جادو کیا ہے، کیونکہ آج بھی جادو کا بڑا زور ہے دنیا میں، عاملوں کی دکانیں چل رہی ہیں اس سے۔ تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سحر عربی میں جادو کو کہتے ہیں۔ دیکھیں اصولی طور پر ہر وہ چیز جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہو لیکن اس رزلٹ کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، اس وجہ سے آپ تعجب میں پڑ جائیں، تو ہر ایسے عمل کو جادو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چیز کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گئی، تو جلنا ایک نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ اس رزلٹ سے آپ حیران نہیں ہوتے، وجہ اس کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کا کام ہے جلانا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جلنے کا جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا سبب بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار آگ ہے تو آگ کا تو کام ہے جلانا، لیکن اسی مثال کو ہم الٹ کر لیتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے آگ میں ڈالی، وہ نہیں جل رہی ہے، وہ ایز اٹ از موجود ہے، تو اب ظاہر ہے جس نے اس چیز کو آگ میں ڈالا ہے تو اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آگ اس چیز پر اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ کام آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار آگ کا کام ہے جلانا، سبب تو موجود ہے لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں نکل رہا جو نکلنا چاہیے۔ یا ایک اور مثال اس کی، ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور جلانے کا سبب اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے جل جاتی ہے آپ کے سامنے، آگ لگ جاتی ہے اس میں اور وہ جل کے راکھ بن جاتی ہے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا سبب آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، یار نہ کسی نے اس پہ ماچس کی تیلی ڈالی ہے، نہ پیٹرول چھڑک کے کوئی آگ لگائی ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے، یا کوئی کیمیکل بھی نہیں ڈالا اس کے اوپر، یہ بیٹھے بیٹھے جل کیسے گئی ہے؟ تو رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے لیکن اس رزلٹ کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ نتیجہ نکل رہا ہے، وہ اسباب آپ کے سامنے ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وہ رزلٹ جو نتیجہ آپ کے سامنے ہو لیکن اس کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، مخفی اسباب ہو، خفیہ اسباب ہو، تو ہر ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس سے حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ اسباب ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور رکھے رکھے جل گئی، وہ ایک جادوگر نے کہا میں اس کو جلا کے دکھاؤں گا، اور چھو کیا اور وہ جل گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جلنے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا اور جادوگر کے کلمہ کن کی طاقت سے وہ جل گئی۔ یہ تو شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، اس لیے کہ کسی لاجک کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے جب کائنات وجود میں آئی تو اللہ نے کلمہ کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی۔ آدم علیہ السلام مٹی کا پتلا بنا کے آدم علیہ السلام کو کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے، ان میں روح پڑ گئی۔ تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جادو میں ہوتا یہ ہے
کہ اس چیز کے اسباب ہوتے ہیں مگر وہ اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے آپ رزلٹ تو دیکھ رہے ہو لیکن اس کا سبب آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے آپ اس کو جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس معنی میں اس کو جادو کا، تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ ہر وہ کام جو کام تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کام کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جادو کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جادو ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں، اور ایک وہ جادو ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ یہ جادو کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے لیا، کوئی رسی لے لی، اس پر گرہ باندھی، کوئی گرہ باندھی، اس پر پھونکا، پھر دوسری گرہ باندھی، پھر اس پر پھونکا، پھر تیسری گرہ باندھی، پھر پھونکا۔ یہ سب شیطانی قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادوگروں کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ کسی کے اوپر جادو کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی حرکتیں وہ گرہوں پر پھونک کر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں پر پھونک پھونک کر گرہ باندھتے ہیں۔ مراد ہے وہ جادوگر، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جادو فلاں جگہ ہے، تو وہ ایک رسی تھی جس کے اوپر گرہ بندھی ہوئی تھی، دھاگا تھا جس پر گرہ بندھی ہوئی تھی، 11 گرہ بندھی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں تلاوت کی۔ اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے یہاں تک کہ 11 کے 11 گرہ کھل گئی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی قید سے آزاد ہو گیا۔ تو من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گرہوں کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ ومن شر غاسق، رات کی تاریکیوں میں چوریاں، ڈکیتیاں، جادو، یہ سب کچھ اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کینسر اور بہت سی موذی بیماریاں وہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ بھی غیر محسوس طریقے سے یہ کہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اور میری مائیں اور بہنیں بھی ان صورتوں کا اہتمام۔ اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، اور جیب میں ایک مسواک ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جادو مادو نہیں ہوگا۔ میں خود کئی دفعہ رو چکا ہوں، اس وقت مصیبت مجھ پر آ گئی کہ بغیر وضو کی، بات بالکل چھوٹی سی ہے، کوئی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان صورتوں کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ رہا کریں، اور چھوٹا سا مسواک یہ ہے کہ جیب میں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح کو پڑھ لو، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابی نے جب بیان کیا تو صحابی کو فالج لگ گیا تھا، منہ ٹھیڑا ہو گیا تھا، مشکات کی حدیث ہے۔ تو دوسرے نے کہا تم کہتے کہ یہ دعا پڑھے تو آدمی کو کوئی بیماری نہیں لگتی، تو تیرا منہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث پر مذاق نہ کر، خدا کی قسم اس دن میں نے غفلت میں یہ دعا پڑھی نہیں تھی، مجھے فالج لگ گئی۔ نبی کی حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی روایت کل میں بیان میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کہ ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگے لا استطیع، میری طاقت نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، یہ مذاق کیا دائیں۔ فرمایا کہ اللہ کرے تو طاقت نہ رکھ۔ پھر کہتا ہے کہ فما رفع الی فمہ، اللہ کی قسم اس کے بعد ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکے منہ تک، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا، اس طرح ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے یہ مفتی صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے، مفتی ضیاء الدین صاحب، تو بندہ آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ شل تھے، کہنے لگے کہ تعویذ معویذ دے دو، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی بات ہے، تعویذ معویذ دے دو، دم کرو، سنا تو دم میں ماہر ہے،
میرے ہاتھ شل ہو گئے. میں نے کہا ناراض نہیں ہونا, مجھے لگتا ہے کہ تو نے ان ہاتھوں سے لوگوں کی پٹائیاں بھی کی اور گولیاں چلائی ہے ان ہاتھوں سے, یہ ہاتھ شل ہو گئے. اس لیے کہ جب ہماری مائیں ناراض ہوتی ہے اور بہنیں ناراض ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس طرح ہماری بلوچی میں بد دعا دیتی, جا اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے. میں نے کہا کسی ماں اور بہن کی بد دعا لگے, اس کے آنسو آ گئے, کہنے لگے ہائے ہائے واقعتاً میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا, اب مجھے دم کر لے. میں نے کہا میرا دم بھی نکل گیا. جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ لوگوں کو تو میرا دم بھی نکل گیا, میرا دم آپ کو نہیں لگے گا. ایک بندہ آ گیا, بہت بڑے آدمی ہیں, کہنے لگے مولانا ایک آدمی مستقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہا ہے, حضرت کو خواب میں دیکھ رہا ہے, لیکن حضرت اپنا چہرہ نہیں دکھاتا, حضرت اس سے گفتگو نہیں کرتا, اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ درود بہت پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, لیکن نبی جب اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھاتا تو لگتا ہے کہ یہ درود بھی پڑھتا ہے, نبی کو دیکھتا ہے لیکن حضرت چہرہ نہیں دکھاتا, اس سے گفتگو نہیں کرتا, تو لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے. کہنے لگے کہ مولانا, رونے لگے, کہنے لگے مولانا دعا کرو, خدا کی قسم میں خود ہوں, دعا کرو, اس کے بعد لعنت بھیجتا ہوں شراب پہ, میں شراب نہیں پیوں گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور رات کی تاریکیاں اس کی برائی سے کہ اذا وقب داخل ہو جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ, ان عورتوں کی برائی سے کہ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ, گروہ میں پھونک مارنے والی. ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہماری فارغ ہو جاتی ہے, مرد حضرات چلے جاتے ڈیوٹی ملازمت پر, پھر عورتیں پھر یہی ہے کہ فلاں کو فلاں جادو کیا, فلاں کو فلاں نے جادو. کوئی جادو مادو کچھ بھی نہیں ہے. نمازوں کا اہتمام کرو, یاسین شریف کا صبح کو اہتمام کرے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میری ماں اور بہنیں سن لے, سورہ نور کی تلاوت کا اہتمام کرے. کوئی ماں کا لال بری نگاہ سے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. باقی مولویوں کی رزق بھی اللہ نے جاری کر دی. یہ جو عامل ہوتے ہیں نا, کاٹ کرتا ہوں, کاٹ تیرے جادو کے کاٹ کر, وہ کاٹ ہو جائے یا نہ ہو جائے, چل کہتے کہ ہاں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے, حملہ آور ہے, تو جی کتنا ہوگا؟ کہتے کہ دے دے 40-50 ہزار روپے دے دے, ماریں گے ان کو, مار دیا ان کو. 4-5 دن تک وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے. کہنے لگے حضرت وہی تکلیف ہے مجھے. کہنے لگے ان کو تو مار دیا, ایک اور آگے 50 ہزار اور روپے دے دے, 50 ہزار اور دے دے. یہ صرف مستقل کاٹ کا سلسلہ چلتا ہے, مستقل کاٹ کا سلسلہ. میرے پاس بھی آتے لوگ, کبھی کبھی کہتے کہ جن نے کہا کہ مولوی منظور کے پاس چلے جائیں آپ کے. میں نے کہا اچھی بات ہے. کہتے کہ جب تک یہ کہ گائے نہیں دیں گے. میں نے کہا دے دو مودی صاحب. وہ گائے بھی لے لی, طلبا نے لے کر کھا لی. کہتے ہیں کہ پھر بھی جن نہیں چھوڑ رہا. میں نے کہا کیا کروں بھائی, گائے تو واپس نہیں دے سکتے, طلبا نے کھا لیا, اب میں کیا کروں. عجیب لوگ ہے, جب دینداری نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہے, سورہ نور کی تلاوت نہیں ہے, معوذتین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے, شب معراج پہ جب میں تشریف لے جا رہا تھا, حضرت اقدس فرماتے کہ ایک ایسا بھوت لگ گیا میرے پیچھے. موطا امام مالک کی حدیث سنا رہا, فرمایا اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو قل اعوذ برب الفلق برب الناس تو یاد رہیں گے, اس کو پکڑو. یہ اتنے بدبخت قسم کے ہیں کہ حضرت اقدس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. فرمایا کہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا, ایک آ گیا, میں نے اس کو پکڑ لیا, فرمایا میرے بھائی جان حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد تھی. انہوں نے فرمایا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے دو باقی کسی کو نہیں دینا. اللہ نے ہواؤں کو سلیمان کے لیے مسخر کیا تھا, جنات کو ان کے لیے. تو مجھے شرم آ گئی, میں نے کہا بھائی جان کا احترام کیا, ورنہ میں محمد چاہتا تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ, پلر کے ساتھ اس کو باندھ کر کے رکھتا, اور وہ بھی منت مانی کی, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ کہا کہ یہ صدقے کے مال ہے, گندم ہے, آٹا, اس کی حفاظت کرو. آدھی رات کو ایک بڈھا آ گیا, چوری کر رہا تھا, بوری میں ڈال رہا تھا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ کو سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ نے پاؤں سے اس کو پکڑ لیا. کہنے لگے چھوڑ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بس کیا کروں, مجبوری ہے, غریبی ہے, یہ وہ ہے, مجھے چھوڑ دو, اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا. ابو ہریرہ کہاں, اور یہ راشن کہاں, یہ گندم, یہ آٹے کہاں, اور ابو ہریرہ نے کسی کو بتایا بھی نہیں. صبح خیر ابو ہریرہ کو ترس آ گیا, بوڑھا رونے لگا. ابو ہریرہ نے کہا پھر واپس نہیں آنا, وہ چلے گئے. صبح کو درس میں گئے. یہ قرآن کے درس کا فائدہ ہوتا ہے, یہ حدیث کے درس کا فائدہ. صبح کو جب درس میں گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے کہنے لگا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا. اللہ اللہ, ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے مہمان کا کیا ہوا. کہنے لگے حضرت وہ بوڑھا تھا, ترس آ گیا یا گیا.
ہے، اس کو کہتے نبی، اس کو کہتے نبی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ خیال کر لینا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے کہ دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری رات کو پھر آدھی رات کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ چھوڑوں گا نہیں، کہا اللہ کے لیے اس کے بعد ایسا کم نہیں کروں گا، چھوڑو چھوڑو۔ پھر اتنا روئے، اتنا بزرگ بن گیا، صوفی بن گیا کہ ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ پھر چلے گئے دوسرے دن حضرت کے درس میں، تو حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے مہمان کا کیا ہوا، وہ رات والے وہ تو آ گیا تھا۔ ہے ابو ہریرہ فرمایا خیال کرنا پھر آ جائے گا۔ پھر تیسری رات آ گیا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ تو پھر ابو ہریرہ کو کہا کہ اس کے بعد نہیں آؤں گا، لیکن تم لوگوں کی کمزوری ہے، تمہاری کوتاہی ہے اور تمہاری غفلت ہے، ایک دم تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرو تو ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہم کبھی نہیں۔ وہ دم کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما۔ یہ پڑھ لو، ہم نہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بتایا۔ ابو ہریرہ نے کہا چلو وظیفہ تو بتا دیا، چور صاحب نے چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ تیسرے دن گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، آ گیا نا؟ فرمایا حضرت آ گیا، پکڑ لیا، لیکن ایک وظیفہ بتایا۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا اللہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ فرمایا یہ شیطان تھا، آپ پہچان نہیں رہے تھے، لیکن وظیفہ صحیح بتایا ہے، وظیفہ صحیح بتایا کہ یہ آیت الکرسی سے ہمیں گولی لگتی ہے۔ اس لیے ماؤں سے اور بہنوں سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو دوربین موردین، وہ جو ہوتے ہیں کہ مریض کو مشینوں میں چیک کرتے ہیں، اس میں جن نہیں آتا، جنات اس میں نہیں، چاہے آغا خان سے جا کر کے ٹیسٹ کراؤ یا لیاقت اسپتال سے، اس میں جن نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور یہ مشینیں آپ کی جنات کو بھگا نہیں سکتے، ان کو بھگانے والا محمد ہے جس پہ قربان جاؤ۔